وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم کا. یہ سجدہ جو حضرت آدم کے لیے کہا گیا ابتلائی سجدہ تھا، آزمائش کا سجدہ تھا. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور تھا علم خداوندی میں کافروں میں سے. دوسری توجہ یہ ہے کہ کانا اس میں تجرید ہو گئی، سوارا کے معنی میں. وکان من الکافرین وسوارا، اور ہو گیا اس سجدے سے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے. اس مضمون کو دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. حق تعالیٰ نے اس سے کہا ما لک الا تکون من الساجدین، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال ااسجد لمن خلقته بشرا من طین، اس کا سجدہ کروں گا جو میرے سامنے مٹی سے بنا ہے. اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ نیچے جلاؤ شعلہ اوپر آئے گا، اس میں بلندی ہے. اور یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی اوپر پھینکو تو نیچے آئے گی، پستی ہے، اس لیے یہ پست ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ، نکل جایا. جو حکمت الہی پر معترض ہو، نصوص کے مقابلے میں باتیں کرے، ان کا علاج اخراج ہے، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا. کہاں پھینکا؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کشمیر میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کابل میں. بعض علماء کہتے ہیں کشمیر اور کابل ایک حکومت ہے، جیسے پشاور دہلی حکومت میں شامل رہا ہے ہندوستان متحدہ کے دور میں. ہاں مزے لو. ابو ریحان البیرونی جس کی قبر غزنی میں ہے، یہ 5ویں صدی ہجری میں دنیا کا مورخ اور سائنسدان گزرا ہے. ابو ریحان البیرونی، اس نے سفرنامہ میں لکھا ہے ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ من قرائے سندھ. بیرانیہ ٹنڈو محمد خان کے پاس ایگریکلچر کالج ہے وہاں بہت بڑا. ابو ریحان لکھتے میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں. یہ سندھ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے. وہ سندھ من نواحی کابل، سندھ کابل حکومت سے ملحق ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابلیس تو جنت سے نکالا گیا، اور ابلیس کے لیے وہ جزیرہ جس میں دجال دیکھا گیا، تمیمی داری نے جہاں دجال کو دیکھا ہے اور اس کی بیوی جساسہ کو دیکھا ہے، وہاں ابلیس کو پھینکا گیا. اور ابلیس جنت تو جا نہیں سکتا تھا حضرت آدم کو اکسانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے. فوسوسا، وسوسے ڈالے، حضرت آدم کو پریشان کر دیا، غمگین کر دیا. آدم علیہ السلام جب فارغ ہو گئے، ملائک نے ان کے آداب بجا لائے، ابلیس بے ایمان دشمنی پر اتر آیا، تو حق تعالیٰ نے کہا ہم جنت چلے، وہاں آرام سے رہے. آدم علیہ السلام جنت تشریف لے گئے.
لیکن تن و تنہا اتنے درخت اور اتنے پھل فروٹ. ایک بات یاد رکھو کہ پرچی یہاں نہیں دینی ہے، پرچی ناظم کے ہاں جمع کرنی ہے اور داخلہ نمبر اس پر ہوگا. وہ پرچیاں پھر جواب کے لیے یہاں بھیجیں گی. یہاں پرچیاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں تفسیر کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ وہاں وقفے میں جمع کراتے ہیں. وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، ماں باپ اس کے معلوم ہے یا نہ معلوم ہے، تاکہ سوال کے وزن کا پتہ ہو. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم علیحدہ بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کیونکہ سوال کا علم بہت بڑا ہے. جو ہمارے مدرسوں کے طلباء ہیں اور واقعتاً سچے طلباء ہیں وہ سوال جانتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے لیے طریق تعلیم اختیار کیا گیا کہ وہ اپنی پرچی پر اپنا نام یا داخلہ نمبر لکھے. ناظم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا اس نام کا ہے یا نہیں. بعض جوابات وہ وہیں دے دیتے ہیں. یہ خیال اس سے پیدا ہوا کہ ابلیس کو غلط بات کرنے سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت ہوئی. تو پتہ چل گیا ہے کہ غلط باتیں کرنے سے آدمی کی پٹائی ہو جاتی ہے. صرف درس نہیں دینا ہے، لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا ہے اور انہیں انسانیت سمجھانی ہے. بھلی کوئی نئی بات نہیں آپ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نہیں پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر بتا دی جائے تو رو گے، غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، اتنی سخت وعید آ گئی. اور حدیث طلباء نے تو دورے اور موقوف علیہ والوں نے پڑھی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھنا چھوڑ دیا تھا. یہ پوچھنے سے اللہ اور رسول خفا ہو رہا ہے. اس پر جبریل آئے اور انہوں نے سوالات کیے، یا محمد اخبرنی مل اسلام و مل احسان. قریب بیٹھ گئے اور ہاتھ رکھے اور محمد محمد کرتے رہے. صحابہ حیران ہو گئے، یہ تو منع ہے. یہ اشارہ ہے کہ اچھا آپ کو یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں پوچھنا چاہیے، تو آپ خود کیوں ایسا پوچھتے ہیں؟ ایسی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے مسلمانوں کمزور و مبہم الفاظ نہ استعمال کرو.